The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب ساتھیوں کو 8ویں کلاس میں خوش آمدید. 8ویں سے یہ نہ سمجھیے کہ ہم 8th گریڈ میں چلے گئے ہیں، یعنی 8ویں سیشن میں آج ہم اکٹھے ہوئے ہیں. تو حسب معمول پہلے ایکسرسائزز کرتے ہیں جو پچھلی رہ گئی تھیں. اچھا نہیں، کچھ ریویژن کی چیزیں ہیں. ہم نے مضارع فعل کیا تھا، اس کی یہ پوری ٹیبل جو ہے یا گردان کہہ لیجئے، یہ ہم نے سمجھ لی تھی کہ اس میں کیا کیا تغیرات ہوتے ہیں. تو اسی فعلہ سے ہم یا فالو یا فلانی یا فلونا، تو نیلے اور سرخ رنگ سے میں نے ان چینجز کو نمایاں کرنے کی کوشش کی تھی تاکہ ہم آرام سے پہچان سکیں کہ تبدیلی کیا آ رہی ہے. تو یہ مضارع فعل تھا. اس کو امید ہے آپ لوگوں نے اچھی طرح غور کر لیا ہوگا. پھر ہم نے یہ دیکھا تھا کہ سین یا صوفہ لگا کے ہم مستقبل یا مستقبل قریب کے معنی پیدا کر لیتے ہیں. اور پھر ہم نے یہ دیکھا تھا کہ مجہول کیسے بنتا ہے، یا ضربو سے یضربو اور یکرمو سے یکرمو. یہ مجہول شروع میں پیش لگا دی جاتی ہے اور عین کلمہ جو ہے اس پر زبر لگا دی جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو کرامہ میں جو عین کلمہ ہے اس پر ہم زبر لگا دیتے ہیں. عین کلمہ، یہ عین کلمے سے میری مراد وہی ہے جو ہم نے فے، عین اور لام. یہ فے کلمہ ہے، یہ عین کلمہ ہے، یہ لام کلمہ ہے. ٹھیک ہے. فے کو ہم نے فعلہ میں جو سمپل ورب ہم نے سیکھا تھا، تو فعلہ کے فے کو فے کلمہ، عین کو عین کلمہ اور اس کے لام کو لام کلمہ. تو کارما میں عین جو فعلہ کا جو فے ہے وہ کارما میں کاف ہے، اور عین کلمہ جو ہے وہ را ہے، اور لام کلمہ جو ہے وہ میم ہے. تو کارما میں کاف فے کلمہ ہے، رے عین کلمہ ہے، اور میم لام کلمہ ہے. تو ہر ایک میں، یہاں پہ زارابہ میں رے عین کلمہ ہے، زواد فے کلمہ ہے، اور بے لام کلمہ ہے. تو اس طرح سے ہم جو مضارع کی علامت ہے اس میں پیش لگا دیتے ہیں اور عین کلمہ پہ زبر لگا دیتے ہیں، تو یہ مجہول بن جاتا ہے. آگے میں اس کی جو ایکسرسائزز کی ہیں اس میں اس کو تفصیل سے کر دیا ہے تاکہ آپ اچھی طرح سے دیکھ لیں. جو ایکسرسائزز تھی اس میں اذهب، پہلی ایکسرسائز تھی اردو میں ترجمہ کرنے کی. اذهب میں جاتا ہوں، اور چونکہ یہ مؤنث کے لیے بھی ہو سکتا ہے تو میں جاتی ہوں بھی اس کا مفہوم لیا جا سکتا ہے. تو میں جاتا ہوں، میں جاتی ہوں، یا میں جاؤں گا یا جاؤں گی. ٹھیک ہے. یہ اذهب کے سارے مفاہیم ہو سکتے ہیں اپنی کنسٹرکشن کے اعتبار سے، کیونکہ یہاں کانٹیکسٹ کوئی نہیں ہے تو اس لیے یہ دونوں ترجمے ممکن ہیں، مؤنث کے ساتھ بھی مذکر کے ساتھ. یا مہون، وہ بھٹکتے پھرتے ہیں یا پھریں گے. یہ وہ سے مراد سب مذکر مرد لوگ ہیں. یا جالو، وہ ایک مرد بناتا ہے یا بنائے گا. تو مضارع کے دونوں مفاہیم، مستقبل بھی اور حال بھی. عالم، میں جانتا یا جانتی ہوں یا جانوں گی یا جانوں گا. یہ بھی مذکر اور مؤنث ہو سکتے ہیں. نعبدو، ہم عبادت کرتے ہیں یا کرتی ہیں یا کریں گی. اذهب جب عورت بولے گی تو اس کا مطلب میں کرتی ہوں یا کروں گی، اور عالم جب عورت بولے گی تو میں جانتی ہوں یا جانوں گی، اور مرد بولے تو میں جاؤں گا یا جاتی ہوں، اور میں جانتا ہوں یا جانوں گا. نعبدو، ہم عبادت کرتی یا کریں گے. یہاں بھی مذکر اور مؤنث بولنے والے کے اعتبار سے ہوتا ہے. نعبدو آدمی بولیں گے تو کرتے ہیں کا مفہوم ہو جائے گا، عورتیں بولیں گی تو کرتی ہیں کا مفہوم ہو جائے گا. تشعرون، تم سب مرد محسوس کرتے ہو یا کرو گے، یا شعور کرتے ہو شعور کرو گے. تسمعین، تم ایک عورت سنتی ہو یا سنو گی. تلعبین، تم ایک عورت کھیلتی ہو یا کھیلو گی. یلبسنا، وہ سب عورتیں پہنتی ہیں یا پہنیں گی. تحزنانی، تم دو عورتیں یا تم دو مرد
गम करते हैं या करोगे, यहाँ मैं लिखना ही भूल गया हूँ, यानी गम करना, दुख उठाना, ठीक है जी। युमिनूना, वो सब मर्द ईमान लाते हैं या लाएंगे, ततलून, तुम सब मर्द तिलावत करते हो या करोगे, तनसौना, तुम सब मर्द भूलोगे या भूलते हो, यज़हबान है, वो दो मर्द ज़िबा करते हैं या करेंगे, अशरबु, मैं पीता या पीती हूँ या पीऊंगा पीऊंगी, वही हो जाएगा, नकतलु, हम कत्ल करते हैं या करेंगे या करती हैं और करेंगी, यफ्तहुल बाब बिल मिफ्ताही, उसने दरवाजा खोला चाबी के साथ, बे का मतलब साथ, मिफ्ता चाबी, बाब दरवाजा, यफ्तहु वो खोलता है, वो एक मर्द चाबी से दरवाजा खोलता है या खोलेगा। तकराउल किताब फी शम्स, वो एक औरत धूप में किताब पढ़ती है या पढ़ेगी, या तुम एक मर्द पढ़ते हो या पढ़ो, तो वो एक औरत गायब में और मर्द हाजिर में, इसका मफहूम हो जाएगा। आप उस चार्ट में देख सकते हैं जो मुज़ारे फ़ेल का है। यंसुरुल्लाहु बिफज़लिही, मदद करेगा उसकी अल्लाह ताला, बिफज़लिही, अपने फजल से, अल्लाह उसके अपने फजल से मदद करेगा या करता है, ये दोनों मफाहिम हो सकते हैं। अरबी में तर्जुमा करें, वो सब जानते हैं, या लमून, वो सब खाती हैं, या कुलना, वो एक औरत पकाती है, ततबुखु, वो एक मर्द गमगीन होगा, या सुन, वो दो औरतें पकाती हैं, ततबुखाने, मैं सुनता हूँ, अस्माउ, हम खाते हैं, नाकुलु, हम खाती हैं, नाकुलु, मैं तुम्हारी किताब पढ़ूंगा, अकराउ किताबा का, वो आलू पकाएंगी, ततबुखना अल बताता का, वो चम्मच से चाय पीता है, यशरबु शाया बिल मिलअ का, वो चाबी से दरवाजा खोलेगा, यफ्तहुल बाब बिल मिफ्ता, धोबी तालाब में नहाता है, यक्तसिलु अल कस्सारु फिल गदीर, गदीर तालाब या पुराने जमाने का कुआं, कुएं के पास जो पानी जमा होता है मुंडेर बनाकर, और कस्सार धोबी को कहते हैं। हामिद दिल में हंसता है, यज़हगु हामिदुन फिल कल्ब, वो अल्लाह का अहद तोड़ता है, यनकुज़ु अहदल्लाही, वो जमीन में फसाद मचाता है, युफसिदु फिल अर्द, ठीक हो गया जी। तो ये पहली मश्क थी, जिसमें दूसरी मश्क जिसमें अरबी में तर्जुमा करना था। तीसरी मश्क थी कि कोते अल हबलू, रस्सी काटी गई, उर्दू में तर्जुमा करना है। मजहूल है कोते अल हबलू, उसका नाइब फाइल, या तो रस्सी काटी गई। बोरे अल कलम, कलम घड़ा गया, पता नहीं आप लोगों के ज़माने में कलम घड़े जाते थे कि नहीं घड़ते थे, हमारे ज़माने में बचपन में बाकायदा कलम बनाए जाते थे चाकू छुरी से, और फिर उससे तख्ती पर लिखा जाता था, उसको कलम घड़ना कहते हैं। सोबेगा सौबू, कपड़ा रंगा गया, सोबेगा रंग देना, मजहूल है। और रोफिया जिक्र रसूल, रसूल का जिक्र बुलंद किया गया, रोफिया बुलंद किया गया, जिक्र रसूल, रसूल का जिक्र। बोएसर रसूल, रसूल मबूस किया गया, ये समझाने के लिए वाहिद किया है, हम तर्जुमे में अदब के साथ कर सकते हैं कि रसूल मबूस किए गए, लेकिन चूंकि वाहिद है तो इसलिए किया गया का तर्जुमा किया है। ओकिला समरू, फल खाया गया, ओकिला खाया गया, असमरू फल, ज़ोकिर अल्लाहु, अल्लाह को याद किया गया, नोकिज अल्लाहदु, अहद तोड़ा गया, ठीक हो गया जी। तो ये तीसरी मश्क भी हो गई। चौथी मश्क में हमने इनके पूरे पूरे वो चार्ट बनाने थे, और टेबल पूरा ज़ाकरा यज़कुरु से, सामिया यस्माउ से, ज़ारबा यज़रिबु से। मैंने यहाँ पर जो पिंक कलर किया था, इसको भी आगे समझेंगे थोड़ा सा, ताकि आप लोगों के जहन में सवाल पैदा हो कि किस तरह पता चलेगा कि ये ज़बर आ रही है, इस पर पेश आ रही है, इस पर ज़ेर आ रही है। पहले इसकी टेबल देख लीजिए। ये मुझे एक अच्छा तरीका मिला है एक किताब में, जिसमें उसने इस तरह से बयान किया है, तो सीगे ढूंढने आसान होंगे। मसलन मुज़क्कर मुअन्नस इकट्ठे कर दिए, इधर गायब का हमने बता दिया, इधर मुज़क्कर मुअन्नस और इधर हाजिर का, और इधर मुज़क्कर मुअन्नस और इधर मुतकल्लिम का। तो अब वाहिद
سارے اکٹھے ہو گئے، تثنیہ سارے اکٹھے ہو گئے، تو اس میں مثلاً یہ بھی پہچاننا آسان ہے کہ یہ سارے ملتے جلتے ہیں، جبکہ اس صورت میں مجھے اوپر نیچے نشان لگانے پڑتے تھے. تو یذکرو یذکران یذکرونا، تذکرو تذکران یذکرنا، تذکرو تذکران تذکرونا، تذکرینا تذکران تذکرنا، اذکرو نذکرو. ٹھیک ہو گیا جی. تو یہ اسی طرح سے، یعنی ترتیب اب یہاں اس طرح سے چل رہی ہے، اور پھر جب یہاں آ جائے گا تو پھر یہاں سے، پھر یہاں سے، تو یہ ترتیب اسی طرح سے جس طرح سے. تب یہ ذاکرہ یذکرو سے ہم نے پوری وہ ٹیبل بنا لی ہے. آپ چیک کر سکتے ہیں جہاں غلطی ہو، میں پوری تفصیل نہیں کر رہا تاکہ ٹائم ہمارا بچے. اسی طرح اب یہ مجہول ہے، کیونکہ آخری جو کلاس تھی اس میں مجہول کے بارے میں کچھ مجھے لگ رہا تھا کہ شبہات موجود ہیں یا ترددات ہیں. اس میں نے اب سارا ٹیبل بنا دیا ہے تاکہ آپ کو یہ، جس کے اوپر زبر لگی ہوئی ہے، پیش والے کو زبر میں تبدیل کیا گیا ہے، تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. آپ کے یوز کرو، یہاں پہ پیش لگا دی گئی، یہاں زبر لگا دیا گیا. تز کرو، پیش اور بول، تز کرو، تز کرینا، اس کرو. ٹھیک ہے جی. اور یوز کرانی، تز کرانی. تو جو پیش والا تھا اس کو بھی ہم نے زبر لگا دیا. شروع میں پیش لگا دیا، یہاں پہ اس پیش کی بات کر رہا ہوں، اس کو ہم نے زبر میں چینج کیا، اور یہاں پہ زبر تھی تو اس کو ہم نے پیش میں تبدیل کر دیا. ٹھیک ہے جی. تو اس طرح سے مجہول یہ بن گئے. اس کے بعد دوسرا تھا سامع یسمع سے، اس میں درمیان میں زبر تھا اور سامع ہے. تو اس کی میں نے پوری یہ بنا دی ہے اسی طرح سے، یعنی اس طرح سے چل رہا ہے ٹیبل. تو وہی 14 کا 14، یعنی وہ ایک مرد سنتا ہے، وہ ایک عورت سنتی ہے، تم ایک مرد سنتے ہو، تم ایک عورت سنتی ہو، میں سنتا ہوں. اس طرح بھی چل سکتے ہیں، اور اس طرح سے بھی، وہ ایک مرد سنتا ہے، وہ دو مرد سنتے ہیں، وہ سب مرد سنتے ہیں، وہ ایک عورت سنتی ہے، وہ دو عورتیں سنتی ہیں، وہ سب عورتیں سنتی ہیں. اس طرح سے یہ پورا ہے. وہ مرد معروف تھا، اور یہ مجہول یعنی ایسے وائس ہے. اس میں ہم نے یہاں پہ زبر ہے تو یہ زبر ہی رہے گا، اور یہاں پہ زبر ہے تو اس کو ہم نے پیش میں چینج کر دیا ہے. تو اب یہ مجہول بن گیا. ٹھیک ہے جی. ضربہ یضربو اس میں زیر والا ہے، تو یہ سارے زیر والے بنے ہیں، یضربو یا تضربو تضربو. ٹھیک ہے. اور یہ معروف ہے. اس کا مجہول جو میں نے بنایا اس میں بھی، تو اس کا جو زیر ہے وہ زبر میں تبدیل ہو گیا ہے، اور اس کا یہ جو زبر تھا وہ پیش میں تبدیل ہو گیا ہے. تو یضربو تضربو تضربو تضربینا وغیرہ وغیرہ. تو یہ پورے کے پورے سمجھ لیجیے کہ میں نے گردانے لکھ دی ہیں تاکہ آپ اپنا چیک کر سکیں جو آپ نے ہوم ورک کیا تھا، جہاں غلطی اس کو دور کر لیجیے. اب جو میں نے شروع میں وہ پنک رنگ کیا ہوا تھا، اور یہ کہ اس کے اوپر پیش کیسے آئی ہے، اس کے اوپر زبر کیسے آئی ہے، اس کے اوپر زیر کیسے آئی ہے، کہ ذکرہ یذکرو، ضربہ یضرب. تو ذکرہ میں یہاں پہ زبر ہے، ضربہ میں بھی یہاں پہ زبر ہے، تو یہ زیر کیوں آ گئی، اس کو اب ہم سمجھتے ہیں. کیونکہ یہ دیکھیے لینگویج کے اندر بہت ساری چیزیں سننے پر ہوتی ہیں، یعنی عرب بولتے ہی ایسے ہیں. یہ قاعدہ بہت اہم ہوتا ہے ہر زبان میں، بولتے ہی ایسے ہیں. یعنی انگلش میں پٹ اور بٹ کے جو ساؤنڈ ہے یو کی، یہاں پر پیش ہے اور یہاں پہ زبر ہے بٹ پر. یہ اس کا کیا قاعدہ ہے مجھے نہیں معلوم، آپ کو بھی نہیں معلوم. بس انگریز بولتے ایسے ہیں، اس کو پی یو ٹی کو پٹ اور بی یو ٹی کو بٹ. ٹھیک ہے جی. تو یہ اس کا کوئی قاعدہ نہیں ہوتا، یہ سمائی چیز ہوتی ہے. اس کو بولتے ہی ایسے ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں سمائی، یعنی یہ سنا ہی ہم نے ایسا، یہ سنی سنائی بات ہے. اس کا کوئی قاعدہ اصول ہمیں نہیں معلوم. ہو سکتا ہے جب زبانیں بن رہی ہوتی ہیں اس وقت ان کے پاس کوئی اصول ہوتے ہوں، کیونکہ اب اتنی زبانیں آپس میں مکس ہو گئی ہوتی ہیں کہ کچھ پتہ نہیں کہ کوئی لفظ کہاں سے آیا ہے، پٹ کہاں سے آیا ہے، بٹ کہاں سے آیا ہے، ہمیں نہیں معلوم. لیکن اگر ایک ہی زبان میں آیا تو تب بھی شروع کے جو قاعدے تھے کہ بٹ اور پٹ میں کیا فرق ہے، کیسے فرق کیا جائے گا، کیونکہ زبانیں لکھنے سے شروع نہیں ہوئی، بولنے سے شروع ہوئی ہیں، تو بس اسپیلنگ بعد میں بنائے گئے ہیں. بی یو ٹی بٹ کیوں اسپیلنگ بنایا گیا اور پی یو ٹی بٹ کیوں نہیں بنایا گیا، وغیرہ وغیرہ.
तो इसी तरह से ये भी समाई चीज़ है कि अरब जो हैं वो मसलन तीनों पे ज़बर है, लेकिन इसके ऐन कलमे पर पेश बोली है उन्होंने। तीनों ज़बर हैं लेकिन इसके ऐन कलमे पर ज़ेर बोल दिया उन्होंने। फतह में भी तीनों ज़बर हैं लेकिन इसके ऐन कलमे पर ज़बर बोल दिया उन्होंने। तो नसरा यंसुरु, ज़रबा यज़रिबु और फतह यफ्ताहु, ठीक है। और इसके सामिया, सामिया सीन पे ज़बर, मीम पे ज़ेर, ऐन पे ज़बर, तो इसमें उन्होंने ज़बर बोली है, यस्माउ। हासिबा अब सामिया ही की तरह है कि इसके ऐन कलमा पे ज़ेर है दोनों के, लेकिन हासिबा में उसने यहाँ ज़ेर बोल दी है। तो सामिया यस्माउ में ज़बर बोली थी, इसमें ज़ेर बोल दी है। कारुमा सबसे मुख्तलिफ है, इसके दरमियान पे पेश है, तो इसके दरमियान में पेश ही रही है। तो अब इसमें नासरा से हमेशा यानसुरु बनेगा, लेकिन फातहा से यफ्तहु नहीं बनेगा, वो फातहा यफ्ताहु ही बनेगा। हमने सुना ही ऐसे है, ये हमारी सिमाई सारी चीज़ें हैं। हम इनमें कोई कायदा आपको नहीं बता सकते कि अरब नासरा यानसुरु क्यों बोलते हैं या ज़ाराबा यज़रिबु क्यों बोलते हैं। कह भी देंगे तो कहीं ना कहीं आपको मुश्किल पैदा हो जाएगी, तो इसलिए ये सब समाई हैं, इनको ऐसा ही। अब हमें कैसे पता चलेगा? जो अरबी नहीं जानते, जिनकी ज़ुबान होती है वो तो याद हो जाता है उनको सुन सुन कर। तो हमारे डिक्शनरी वाले दो तरीके इख्तियार करते हैं। एक ये कि इन्हीं जो मैंने नाम लिखे हुए हैं ये बहुत अहम है। ये नसरा से वो नून ले लेते हैं कि इसका पास्ट में तीनों पे ज़बर है और मुजारे के ऐन कलमा पर पेश है, तो नसरा यंसु, वो नून लिख देंगे। यानी आप डिक्शनरी में देखेंगे तो कोई लफ्ज़ लिखा होगा तो उसके आगे वो ब्रैकेट में नून डाल देंगे कि ये नसरा के तरह से इसको बनाया जाएगा। ज़राबात यज़रिबु में वो ज़ुआत लिख देंगे, या कुछ डिक्शनरी में ये लाइन लगा के नीचे ज़ेर लगा होगा कि इसके ऐन कलमे पर, मुजारे के ऐन कलमे पर ज़ेर लगेगा। तो इस तरह से ये फतह के लिए फे, सामिया के लिए सीन, हासिबा के लिए हे, कारुमा के लिए काफ, ये बनाया होगा कि आपके तीनों ज़बर वाले और यानसुरु नून के कायदे के मुताबिक है, तीनों ज़बर वाले ऐन कलमे पर ज़ेर ज़राबा के कायदे पर है, फतह यफ्ताहु के तीनों ज़बर वाले लेकिन मुजारे में ऐन कलमे पर ज़बर, तो ये फतह वाला स्टाइल चलेगा इसमें। तो इस तरह से उसने बताया होगा। अब मैं आपको कुछ डिक्शनरी से, मसलन ये देखिए, उसने आगे नून लिखा हुआ है, नून का मतलब है ये नसरा से है। ये ज़ुआत लिखा हुआ है, ज़ुआत का मतलब है ये ज़राबा से है। ये सीन लिखा हुआ है, सीन का मतलब है ये सामिया से है। ये काफ है तो इसमें कारुमा से है। ये नून है तो ये नसरा से है। ये ज़ुआत है तो ये ज़राबा से। तो इस तरह से लुगत के अंदर वो आपको बता देगा कि इसका मुज़ारे कैसे बनेगा। ठीक है जी। तो अज़्ज़ाहु या उज़्ज़ु, अज़्ज़ा या उज़्ज़ु, तो उसमें नसरा के बाप की तरह से बन जाएगा। ठीक है जी। ये एक डिक्शनरी है, नेट पे मैंने पहले भी आप लोगों को बताई थी। ये मुझे बहुत पसंद है, कई ज़ुबानों में तर्जुमा कर देती है अल्फाज का अरबी के, तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसने क्या तरीका इख्तियार किया है वो भी देख लीजिए। ये करता है कि देखिए अकला लिखा है इसने, अकला अकला आई या किलो, मुजारे पूरा दे दिया उसने। ठीक है, उसने क्या आपको बताया कि अकला या किलो, काफ पर जेर है, ये मुजारे है। ठीक है, एक और बात याद रखिए कि जैसे ही ये इसका ऐन कलमा और इसके ऐन कलमे में तब्दीली आएगी तो मानी बदल जाएंगे। ठीक है, अब इसको देखिए, ये था ऐन पर भी जबर, काफ पर भी जबर, लाम पर भी जबर। इसमें क्या है, ऐन पर जबर है, काफ पर जेर है। ठीक है, इसका मतलब है अकल वाला होना। ठीक है, अब देखिए कि अकेला अकलन हुआ आकल, ये थोड़ा सा मफहूम यहां था, चीजों को समझना। अकल अल वलदु, लड़का, अदरका हकायक अल अशिया, चीजों के हकायक को समझना, यानी यहाँ पे समझ का मफहूम है। और अकेला काफ पर जेर के साथ मतलब क्या है कि कहाँ चला गया जी? कर्सर गायब हो गया। अच्छा, ये
आकिल अल वलदु, सारा आकिलन यानी बालिग होना, आकिल होना। तो जेर के लगने से मानी में तब्दीली क्या आई है कि वहां समझने का मफहूम था और यहां अक्लमंद होने का मफहूम है। वहां चीजों को ग्रैस्प करने का मफहूम था, यहां खुद आकिल होने का मफहूम है। ठीक है जी। तो इस तरह से जो लफ्ज के ऊपर जो जेर जबर है वो बड़ी अहम है अरबी में। तो ये मैंने अलमाने जो डिक्शनरी है उसका ये नाम लिखा हुआ है और ये इसका मैंने जो URL है वो नीचे लिख दिया है। तो इसमें आप, ये तो अरबी में मैंने अरबी से अरबी खोली है ताकि वो मैं आपको बता सकता कि ये क्या क्या करते हैं। अब बाद में मैं आपको इंशाल्लाह बताऊंगा कि इसको बाकी चीज़ें देखने का, लेकिन वो भी आपके लिए मुश्किल हो जाएगा अभी, चूँकि कई चीज़ों की पहचान नहीं है। तो इसलिए तो लफ्ज़ों को उन्होंने जो मुजारे इसका दिया है, तो अकला, अकेला, अकलन, अकलन, अकल, अकला। अच्छा, यहाँ उन्होंने दिया नहीं, यहाँ रह गया वो। तो यहाँ उन्होंने मुजारे दे दिया है, तो आप पूरा मुजारे वो लिख देता है। तो अलमाने वाला, तो आप बाज़ ये बीच में करके आ जाएगा। तो अकला अन, अकला दही, अकला फुला, फिर आगे आकिल, जब जैसे ही आकिल आ जाए मुजारे की अब आपको पहचान है, तो वो नीचे उसने एराब लगाए होंगे ये क्या किस तरह से बोला जाएगा, किस तरह से पढ़ा जाएगा। तो अगले सबक पे चलते हैं, 8वां सबक हमारा, और इसका नाम हमने सिफत मौसूफ है आज का मौजू हमारा, यानी जिसको इंग्लिश में एडजेक्टिव कहते हैं। तो सिफत मौसूफ को अब हम समझते हैं आज। किसी की खूबी या खामी को कहते हैं। ये ग्रामर वाला सिफत है, ना कि हमारी आम बोलचाल का। तो उसकी बड़ी सिफात हैं। आमतौर से सिफत जो है वो अच्छे के मानी बोला जाता है, लेकिन अरबी ग्रामर में या उर्दू की ग्रामर में जब लफ्ज़ बोलेंगे तो खूबी या खामी दोनों को कहते हैं। और मौसूफ उसको कहते हैं जिसमें वो खूबी या खामी पाई जाए। तो सिफत का मतलब खूबी या खामी, मौसूफ का मतलब जिसकी खूबी या खामी हम बयान करने जा रहे हैं। जैसे बुरा आदमी, तो बुरा ये सिफत है और आदमी मौसूफ है। ठीक है जी, ये मिसाल के अंदर हो गई, इसमें बुरा सिफत है और आदमी मौसूफ है। तो पहली चीज़ ये जो नोट करने की है वो ये कि सिफत किसको कहते हैं और मौसूफ किसको कहते हैं। दूसरा नुकता, इन मिसालों को देखिए। सच्चा मुसलमान, नेक आदमी, बड़ी मस्जिद, छोटी किताब, अमानतदार नौकर, ये सब सिफत और मौसूफ की मिसालें हैं उर्दू जुबान के अंदर। अरबी जुबान में उर्दू के सिफत मौसूफ की तरतीब से उलट होती है। हमने, आपको याद होगा, मुरक्कब इजाफी में भी जाहिद की किताब में उलट किया था, यहाँ भी उलट है। किताब पहले आ गया था, जाहिद बाद में आ गया था। तो किताब जाहिदीन याद होगा, तो जाहिद की किताब हमने बनाया था। तो अरबी के सिफत मौसूफ में भी तरतीब उर्दू के मुकाबले में उलट होती है। इंग्लिश वाली तरतीब होती है, नहीं इंग्लिश वाली भी नहीं, वो इजाफत वाली होती है फारसी की। लेकिन इंग्लिश में बाज़ औक़ात हम बोल लेते हैं इस तरह से, उर्दू में भी खैर बोल लेते हैं, लेकिन अमूमी तौर पर हमारी तरतीब उलट होती है, क्योंकि उर्दू और इंग्लिश तो एक ही माँ की औलाद है, इसलिए इनकी सिफत मौसूफ की तरतीब एक जैसी है। तो अरब नेक आदमी की जगह बोलते हैं आदमी नेक। अब इस रोशनी में सबका तर्जुमा करते हैं। ये इतने भी मिसालें हैं, उसको देख लीजिए। सच्चा मुसलमान, नेक आदमी, बड़ी मस्जिद, छोटी किताब, अमानतदार नौकर। इनको उलट देना है, यानी मुसलमान को इधर ले आना है और सच्चा को इधर ले आना है। तो मुसलमान सच्चा, आदमी नेक, मस्जिद बड़ी, किताब छोटी, नौकर अमानतदार। ये अरबी का तर्जुमा कर दें तो मुसलमान की अरबी है मुस्लिमुन, सच्चा की अरबी है सादिकुन। तो ये बिल्कुल सही परफेक्ट सिफत मौसूफ बन गया। मुस्लिमुन सादिकुन, रजुलुन सालिहुन, नेक आदमी। आदमी की अरबी है रजुलुन, नेक की अरबी है सालिहुन, मस्जिद की अरबी मस्जिद है, बड़ी की कबीर है, तो मस्जिदुन कबीरुन, बिल्कुल सही परफेक्ट तर्जुमा हो गया। किताबुन सगीरुन, किताब की अरबी किताब है, छोटी की मतलब सगीर है, और किताब चूंकि उर्दू में मुज़क्कर है इसलिए सगीर आएगा सिफत उसकी। तो किताबुन सगीरुन, छोटी किताब, और खादिमुन अमीनुन, अमानतदार नौकर। ठीक है जी।
تو یہ صرف سادہ سی بات ہے. عربی کے لفظ کا مطلب اگر آپ کو آتا ہے تو ترتیب الٹ دینی ہے. دو ہی نقطے ہیں کہ ترتیب الٹ دینی ہے، پہلے یہ والا اور بعد میں یہ، اور پھر ان کا عربی میں ترجمہ کر دینا ہے. تو یہ صفت موصوف بن گئے. صفت اور موصوف ایک دوسرے کے بالکل مطابق ہونے چاہیے. جیسے ہم اردو میں بولتے ہیں میٹھا پانی، میٹھی چائے. ٹھیک ہے جی. اب ہم نے کیا کیا، چائے مونس تھی تو میٹھی کر دیا، پانی مذکر تھا تو اس کو میٹھا کر دیا. اسی طرح گندے لوگ، گندا آدمی. ہم نے لوگ زیادہ تھے تو گندے کر دیا، آدمی اکیلا تھا تو گندا کر دیا، یعنی الف اور بڑی یہ کا فرق ڈال دیا. تو یہ ایسا نہیں ہوا کہ ہم نے جمع اور واحد میں ایک ہی لفظ بولا ہو، یعنی گندا لوگ، گندا آدمی، یا گندے آدمی اور گندا لوگ ہم نے نہیں بولا، بلکہ جمع اور اس کا فرق رکھا ہے. مذکر اور مؤنث کا ایک دوسرے کے مطابق ہے، اور جمع اور واحد میں ایک دوسرے کے برابر ہے. عربی زبان میں بھی ایسا ہی ان چیزوں کا خیال ہوتا ہے، لیکن وہ نکرہ اور معرفہ میں بھی ایک جیسے ہوتے ہیں. نکرہ اور معرفہ میں اگر صفت نکرہ ہے تو موصوف بھی نکرہ ہے تو صفت بھی نکرہ ہوگی، موصوف معرفہ ہے تو وہ بھی معرفہ ہوگا. اور زیر زبر میں بھی جو اعراب ہیں ان میں بھی ایک جیسے ہوتے ہیں. صفت اور موصوف دونوں درجے ذیل چیزوں میں بالکل ایک جیسے ہوں گے. ٹھیک ہے جی. نمبر 1، زیر زبر میں اگر موصوف پر پیش ہے تو صفت پر بھی پیش ہوگی، اسی طرح زیر ہے تو زیر، زبر ہے تو زبر. مثلا الرجل الصالح. ٹھیک ہے جی. آدمی، نیک آدمی، قویٌ، طاقتور ہے. تو اب الرجل الصالح میں اس میں الرجل الصالح صفت موصوف ہے، لہذا دونوں پیش والے ہیں، اس پر بھی پیش ہے، اس پر بھی پیش ہے. انا فی البیت العتیقی، میں پرانے گھر میں ہوں. میں فی میں، البیت العتیق پرانے گھر میں، اس کا مطلب پرانا ہے، اس کا مطلب گھر. تو فی کی وجہ سے بیت پر زیر لگی ہے تو عتیق پر بھی زیر لگی. اس میں البیت پر فی کی وجہ سے زیر تھی، اس لیے اس کی صفت عتیق پر بھی زیر ہے. تو صفت موصوف جہاں زیر میں برابر ہے، یہاں پیش میں برابر ہے. کسرتا قلمن سمینن، کسرتا تم نے توڑ دی، قلم قلم، سمینن قیمتی، تو تم نے قیمتی قلم توڑ دیا. اس مثال میں قلمن پر مفعول ہونے کی وجہ سے زبر تھی، اس لیے اس کی صفت سمینن پر بھی زبر آ گئی. تو صفت موصوف زیر زبر پیش میں ایک جیسے ہوں گے. ٹھیک ہے جی. زیر زبر پیش میں اگر یہ مجرور ہے تو یہ بھی مجرور ہوگا، اگر یہ مرفوع یعنی پیش والا ہے تو پیش ہوگا، مجرور کا مطلب زیر والا، اور زبر والا ہے، مفتوح ہے یا منصوب ہے تو مفتوح اور منصوب ہوگا. تو یہ پہلا قاعدہ ہو گیا جس میں بالکل ایک جیسے ہوں گے، درجے ذیل چیزوں میں بالکل ایک جیسے ہوں گے. یہ پہلی چیز ہو گئی. نکرہ اور معرفہ ہونے میں مثلا اوپر کی مثالوں میں الرجل اور البیت دونوں معرفہ تھے، الف لام لگا ہوا تھا، اس لیے ان کی صفات صالح اور عتیق بھی معرفہ ہیں. تو البیت العتیق، اس پہ بھی الف لام ہے، اس پہ بھی الف لام ہے، تو موصوف پر الف لام، اس کی صفت پر بھی الف لام. الرجل الف لام لگا ہوا ہے، معرفہ ہے، تو یہ معرفہ ہوا موصوف، تو اس کا صفت بھی ہم نے معرفہ بنا دی. تو یہ نکرہ اور معرفہ ہونے میں بھی بالکل ایک جیسے ہوتے ہیں. اسی طرح قلمن نکرہ تھا، تنوین لگی ہوئی ہے اس لیے نکرہ ہے، اور سمینن بھی ہم نے نکرہ اس کی صفت دے کے آئی اس مثال میں. ٹھیک ہے جی. تو کسرتا قلمن سمینن، تو تم نے ایک قیمتی قلم توڑ دیا. تو ایک کا مفہوم ہم نکرہ کا مفہوم لیتے ہیں. تو نکرہ اور معرفہ ہونے میں بھی ایک جیسے ہوں گے، اور زیر زبر میں بھی ایک جیسے ہوں گے. دو چیزیں ہم نے پڑھ لی. نمبر 3، مذکر مؤنث ہونے میں اردو کی طرح عربی میں بھی مذکر کی صفت مذکر اور مؤنث کی صفت مؤنث آتی ہے. مثلا مومن مذکر ہے، صالح مذکر ہے. مومنۃ مؤنث ہے، صالحۃ اس میں گولتے کے بغیر. ٹھیک ہے. تو یہ اس میں بھی ایک جیسے ہوں گے. مومنۃ صالحۃ، صالح مومن عورت، اور مومن صالح، صالح مرد مومن. چوتھی چیز جس میں مشترک ہوں گے، ایک جیسے ہوں گے،
وہ واحد جمع میں ہے، یہ بھی اردو ہی کی طرح ہے۔ واحد موصوف کی صفت واحد اور جمع کی جمع، یعنی اگر موصوف واحد ہے تو اس کی صفت واحد ہوگی، موصوف جمع ہے تو اس کی صفت جمع ہوگی۔ عربی میں دو کا سیگا بھی ہوتا ہے، اس لیے دو کے دو کی صفت والا سیگا لانا پڑے گا۔ واحد جمع ہم 10ویں سبق میں پڑھیں گے، اس وقت اس کی مثالیں دیکھیں گے، اس لیے ایک مثال پر اکتفا کر رہے ہیں۔ مومنون صالحون، تو مومن جمع ہو گیا تو صالحون بھی جمع ہو گیا، ٹھیک ہے جی۔ تو جمع واحد تثنیہ ہم پڑھیں گے تو اس وقت پھر صفت کے ساتھ دوبارہ اس کو دوہرا لیں گے۔ جمع میں ایک نقطہ اور سمجھ لیجئے کہ اگر غیر ذوی العقول کی جمع ہو یا جمع مکسر ہو، غیر ذوی العقول کا مطلب ہے پودے، چیزیں جتنی بھی ہیں وہ غیر ذوی العقول ہیں، یعنی جن کے پاس ہم عقل نہیں مانتے، ان کی جمع ہو یا جمع مکسر ہو، یہ بھی ہم جب پڑھیں گے تو بات آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ ابھی صرف اتنی بات سمجھ لیجئے کہ جتنی بھی تو جتنی بھی غیر عاقل چیزیں ہیں جن کو ہم عقل والا، انسانوں میں سے یا کوئی بھی غیر عاقل نہیں ہے، چیزوں کی بات ہو رہی ہے، غیر ذوی العقول چیزیں اور جانور جو عاقل مانے جاتے ہیں عربی زبان میں، اس میں اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، انسان ہے، جن ہیں اور فرشتے ہیں، یہ عاقل ہیں۔ اور ان کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں وہ غیر ذوی العقول، ذوی العقول کا مطلب عقل والے اور غیر مطلب جو عقل والے نہیں ہیں، ان کی جب جمع آئے گی صفت تو وہ واحد مؤنث بھی ہو سکتی ہے۔ جیسے مثلا کتبن جمع ہے کتاب کی، تو اس کی واحد مؤنث اکیلی آ گئی ہے، کتبن جدیدتن، نئی کتابیں، ٹھیک ہے، نئی کتابیں۔ یہی معاملہ مبتدا اور خبر میں بھی ہوگا، یعنی اگر خبر غیر ذوی العقول کی ہے اور جمع ہے تو اس کی خبر واحد بھی آ سکتی ہے، واحد مؤنث، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ قاعدہ ہے، آہستہ آہستہ آپ کو یاد ہو جائے گا، لیکن ابھی تصور صرف سمجھ لیجئے کہ غیر ذوی العقول جتنی چیزیں ہیں ان کی جمع صفت بھی لائی جا سکتی ہے، لیکن بالعموم عرب جو ہے وہ واحد مؤنث لے آتے ہیں، کیونکہ اس کی جو مشکلیں ہیں وہ آہستہ آہستہ آپ کو سمجھ آ جائیں گی جب آپ عربی کی چیزیں اچھی پڑھ لیں گے۔ لوگوں کے نام چونکہ معرفہ ہوتے ہیں، صفت موصوف بناتے وقت نام پر تو الف لام نہیں آتا، مگر اس کی صفت پر الف لام لازمن آئے گا۔ تو خالد الفاتح، الف لام لگانا پڑے گا کیونکہ یہ پہلے ہی معرفہ ہے، تو صفت معرفہ ہوگی تو اس لیے اس کو الف لام لگا کر معرفہ بنا دیا گیا ہے۔ شاعر غالب، غالب الشاعر، تو غالب نام ہے اس کا تو اس لیے وہ معرفہ ہے، تو الشاعر الف لام لگا کر ہم نے اس کی صفت موصوف بنا دیا، تو اس کا مطلب ہے شاعر غالب۔ نیک عابد، عابد الصالح، الف لام لگا کر اس کے ہم پر لا کر دیا گیا ہے برابر کرنے کے لیے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ چوتھا نقطہ تھا جو یعنی جب میں نے کہا کہ معرفہ معرفہ کے مطابق ہوگا دونوں تو خود بخود سمجھ آ جانی چاہیے، لیکن بتانا تسلی کے تفصیل کے ساتھ ضروری ہوتا ہے تاکہ ہم باتوں کو سمجھ جائیں۔ پانچواں نقطہ یہ ہے کہ صفت موصوف کو جب خبر بنایا جائے گا تو دونوں نکرہ ہوں گے۔ صفت موصوف جب خبر بنیں گے، جیسے ہم نے پیچھے مثال میں بنایا، آگے آ جائے گی، اور جب مبتدا بنایا جائے گا تو دونوں معرفہ ہوں گے۔ مثلا الرجل الصالح، یہ مبتدا بن گیا، نیک مرد، امیر، لیڈر ہے، امیر، یہ نکرہ ہوگا، تو الرجل الصالح یہ صفت موصوف ہو گئے، تو مبتدا بنانے کے لیے ان کو معرفہ بنانا پڑا تو ہم نے الف لام لگا دیا۔
تو الرجل الصالح نیک آدمی امیر لیڈر ہے. الامیر اب ہم نے امیر کو مبدا بنا دیا ہے اور رجل صالح دو نکرا صفت موصوف آ گئے ہیں. امیر جو ہے ہمارا لیڈر جو ہے وہ نیک آدمی ہے تو یہ صفت موصوف ہو گیا نیک آدمی. یہ صفت موصوف اس کی عربی یہ آ گئی اور یہ نیک آدمی جو کہ مبتا ہے تو یہ معرفہ کی جگہ پہ اس کی عربی یہ آ گئی. نیک آدمی لیڈر ہے تو جب ہم نے نیک آدمی کو مبتا بنایا تو الف لام لگا دیے تو الرجل الصالح ہو گیا. اور جب اسی نیک آدمی کو ہم نے خبر بنایا تو وہ نکرا ہو گیا رجل صالح. چونکہ خبر نکرا ہوتی ہے ہم پڑھ چکے ہیں اور مبدا معرفہ ہوتا ہے تو اس لیے مبدا میں اگر صفت موصوف آئیں گے تو معرفہ بنا کر آئیں گے اور اگر مبدا میں خبر میں آئیں گے صفت موصوف تو وہ نکرا بن کے آئیں گے. یہ آپ کی اگلی ایکسرسائز ہے اور امید ہے آپ اسی محبت اور اپنائیت سے کریں گے. چونکہ مناسب وقت ہے یہاں پر ہم روک لیتے ہیں. میں 5 منٹ نماز کے لیے 6 منٹ چاہوں گا. اس وقت ٹائم ہوا ہے 36 تو 42 پہ انشاءاللہ 5:42 پہ میں حاضر ہوتا.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوسرے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں جی، جو لسانی تجزیہ سے متعلق ہیں. عطف اور معطوف، اس تصور کو بھی سمجھ لیجئے. اور جب ہم کہتے ہیں کہ میں آیا اور تم نہیں آئے، ٹھیک ہے جی، تو یہ جو ہے اور یہ حرف عطف ہے. عطف کا مطلب ہوتا ہے کسی کو کسی سے جوڑنا گرامر میں، ٹھیک ہے جی. اور میں آیا یہ معطوف علیہ ہے، اور تم نہیں آئے یہ معطوف ہے. جس کو جوڑا گیا وہ یہ ہے، جس کے اوپر جوڑا گیا وہ معطوف علیہ ہے. علیہ وہی ہے علا والا، علیہ اس پر، معطوف علیہ جس پر عطف کیا گیا. اور عطف کرنا واو حرف عطف ہے، یعنی دو جملے جب ہم اکٹھے جوڑتے ہیں تو بیچ میں جو بھی لے کر آئیں وہ حرف عطف ہوگا. عربی میں فے بھی ہو سکتا ہے، واو بھی ہو سکتا ہے، اور وغیرہ وغیرہ. تو میں آیا اور تم نہیں آئے، تو یہ جو حرف عطف ہے یہ معطوف کو معطوف علیہ سے جوڑتا ہے، یعنی ان کے درمیان ایک ریلیشن بناتا ہے. کتاب اور قلم، یہ کتاب اور قلم کے درمیان اور نے ایک ریلیشن بنایا ہے. تو کتاب معطوف علیہ ہے، قلم معطوف ہے. اب اس میں یہ تصور آپ نے سمجھ لیا ہوگا. کئی موقعوں پر آئے گا تو جب آپ کو قرآن کا استاد پڑھائے گا تو وہ کہے گا یہ اس پہ عطف ہوا ہے. عطف ہوا ہے یعنی اس چیز نے اس کو فلاں جملے کے ساتھ جوڑا ہے. عطف ہوا ہے یعنی اس بات سے جوڑ دیا ہے، پچھلی بات سے. ہو سکتا ہے کہ وہ کہے کہ یہ جو جملہ ہے یہ اس کے اوپر عطف ہوا ہے، اس کے اوپر نہیں ہوا، ٹھیک ہے. تو اب یہ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس جملے کا تعلق اس جملے سے ہرگز نہیں ہے بلکہ اس جملے سے ہے، ٹھیک ہے. یہ مفہوم ہوتا ہے اس کا کہ ہم دو باتوں کو اور یا اس طرح کی چیزوں سے اکٹھا کر دیتے ہیں تاکہ یہ بات پتہ چلے کہ اس بات کا اس سے تعلق ہے. تو مثال کے طور پر اگر ہم یوں کریں کہ میں آیا، میں نے کھانا کھایا، اور کھانا کھانے کے بعد بیٹھا رہا، انتظار کرتا رہا، اور تم نہیں آئے، ٹھیک ہے. اب میں آیا سے تعلق ہے اس کا، تو باقی سارا کچھ بیچ میں ہم نے بیان کر دیا. تو کہنا تھا میں آیا اور تم نہیں آئے، تو باقی تفصیل میں نے پہلے کر دی. میں آیا، بیٹھا رہا، انتظار کرتا رہا، باتیں بھی کرتا رہا، کبھی اس کے پاس چلا گیا، کبھی اس کے پاس، اور تم نہیں آئے. تو پر سے ہم نے جو عطف کر دیا وہ میں آیا پہ عطف ہو رہا ہے، باقی چیزوں سے تعلق نہیں ہے. یعنی ہو سکتا ہے کھانے کا پروگرام نہ ہو. اگر کھانے کا پروگرام ہوتا تو پھر ہم کہیں گے یہ کھانے کے اوپر عطف ہے. میں آیا، بیٹھا رہا، کھانا منگوایا، کھایا، تم نہیں آئے. تو اب اگر میں نے اس کو دعوت دے رکھی تھی کھانے کی تو اب تم نہیں آئے کا عطف کھانے پر ہو جائے گا. اور اگر صرف آنے کی بات کی تھی تو انتظار کے دوران مجھے کھانا بھی پڑا، میں نے کھا لیا، مجھے وہاں کسی باتیں بھی کرنی پڑی، کر لیں، تو پھر عطف کس پر ہوا؟ میں آیا پہ عطف ہوا. میں آیا اور تمہارے انتظار میں یہ کچھ کیا لیکن تم نہیں آئے. تو اس طرح سے یہ عطف اور معطوف بہت اہم ہے، ہر زبان میں اہم ہوتے ہیں. لیکن اگر ہم ان کو سمجھنے میں غلطی کر جائیں تو مفہوم کہیں سے کہیں جا پڑتا. آج میں دو چیزیں جو سمجھانے کے لیے آیا ہوں وہ صرف اتنی ہیں کہ ایک جگہ پر جب عطف اور معطوف اکٹھے ہوتے ہیں ان کے درمیان ضروری ہے کہ وہ ایک دوسرے سے مختلف ہوں. مثلا ہم یہ نہیں کہہ سکتے پانی اور پانی لے کر آؤ، پانی اور چائے ہو سکتا، دو مختلف چیزیں اور سے عطف ہو سکتی ہیں. کتاب اور کتاب لے کر آؤ یہ نہیں ہو سکتا، کتاب اور قلم لے کر آؤ، کتاب اور کاپی لے کر آؤ. روٹی اور روٹی لے کر آؤ یہ نہیں ہو سکتا. تو عطف اور معطوف میں تھوڑا سا فرق ہونا ضروری ہے، تھوڑا سا فرق ہونا ضروری ہے. اگر ان میں فرق نہیں ہے تو پھر وہ عطف نہیں ہو سکتے، پھر وہ بیوقوفی سی لگتی ہے. تو مغایر ہوں یعنی مختلف ہوں ایک دوسرے سے. عطف اور معطوف یعنی جس کو عطف کیا گیا ہے وہ
اور جو معطوف علیہ ہے دونوں میں میں آیا اور میں آیا، یہ عطف معطوف نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے؟ میں آیا اور تم آئے، میں آیا اور تم نہیں آئے، میں آیا اور میں نہیں آیا، یہ ہو سکتا ہے عطف، کیونکہ اب میں نہیں کی وجہ سے ڈفرنٹ ہو گیا، لیکن ان میں مناسبت بھی ہوتی ہے، آپس میں کوئی تعلق بھی ہوتا ہے۔ تو مثلا ہم دانا پانی تو بول لیتے ہیں، کاغذ اور قلم بول لیتے ہیں، لیکن کاغذ اور دانا کوئی وجہ ہوگی تو پھر بولیں گے، ورنہ روٹی اور کاغذ، ہاں اگر وہ تندور والا ہر کاغذ میں لپیٹ کے دیتا ہے تو پھر تب تعلق ہو جائے گا، تو کوئی نہ کوئی تعلق جڑتا ہوگا ان دو کے ساتھ، تب وہ اکٹھے ہوں گے۔ مناسبت کا مطلب ہے کہ ان دونوں کے اکٹھا کرنے میں کوئی پہلو ایسا ہے جو ان کو اکٹھا کرنے کو مناسب بنا دے، اور عطف اور معطوف مغائر ہوں گے، یعنی ایک ہی چیز کو ہم واو کے ساتھ اکٹھا نہیں کر سکتے عطف کے ساتھ۔ اب یہ جو دونوں اصول ہیں ان کو دیکھیے، سمجھے سورہ التین کی روشنی میں، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ طور سینین سے تو آپ واقف ہیں کہ یہ حضرت موسیٰ والا پہاڑ ہے، وادی سینا میں جو طور کا پہاڑ، کوہ طور جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں، کوہ طور، ٹھیک ہے جی۔ حاضر البلد الامین کا مطلب مکہ معظمہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب تین اور زیتون جو ہیں یہ دونوں پھل ہیں، تین انجیر کو کہتے ہیں، اور زیتون ہمارے ہاں بھی آتا ہے جس کا تیل بنتا ہے، اولیو، ٹھیک ہے جی، ہم اردو میں بھی زیتون کہتے ہیں اس کو۔ تو اب جیسے ہم نے پیچھے پڑھا کہ کاغذ اور روٹی اکٹھے نہیں ہو سکتے، تو پھل اور طور سینین اور مکہ معظمہ کیسے اکٹھے ہو سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، ان یا تو کوئی نسبت واضح ہونی چاہیے کہ تین اور زیتون کا طور سینین اور حاضر البلد الامین سے تعلق، یعنی وہ یہ کہ تین پیدا ہوتا ہے طور سینا میں اور زیتون پیدا ہوتا ہے بلد الامین میں، یا تو یہ تعلق ہوگا، جبکہ یہ تعلق موجود نہیں ہے، یا یہ بھی پھلوں کے نام ہیں، یہ پھلوں کے نام ہو نہیں سکتے، یا پھر یہ جگہوں کے نام ہیں جیسے یہ جگہیں ہیں۔ تو حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ واقعی جگہوں کے نام ہیں، تو اصل میں مقام تین اور مقام زیتون اور کوہ طور اور یہ شہر مکہ، ٹھیک ہے، یہ ہے عطف نے مجبور کیا ہے ہمیں کہ ہم کاغذ اور روٹی کو اکٹھا نہیں کرتے، کاغذ اور قلم کو اکٹھا کر لیتے ہیں، روٹی اور پانی کو اکٹھا کر لیتے ہیں۔ تو یہ کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے دو پھل ذکر کر دیے، دو جگہوں کا ذکر کر دیا۔ اب یا تو وہ مناسبت ہو جو تندور اور روٹی اور کاغذ، میں نے کہا کہ وہ کاغذ میں لپیٹ کر روٹی دیتے ہیں تو کوئی تعلق ہونا چاہیے، یا تو یہ نسبت ہو کہ طور سینین اور حاضر البلد الامین میں یہ دونوں پھل پیدا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر اگلی بات سے تعلق کیا ہے دو پھلوں کا؟ ہم نے انسان کو بہترین حالت میں پیدا کیا، بہترین تقویم پر پیدا کیا، کیا تین کھانے کی وجہ سے، زیتون کھانے کی وجہ سے، کیا کوہ طور میں ہونے کی وجہ سے، یا مکہ معظمہ میں ہونے کی وجہ سے؟ کس وجہ سے؟ اس وجہ سے پھر مولانا فراہی نے یہ کہا کہ یہ بھی جگہوں کے نام ہے۔ چنانچہ انہوں نے جب تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ عربوں کے ہاں تین نام کے اور زیتون نام کے پہاڑ بھی ہوتے ہیں اور علاقوں کے نام ہیں۔ چنانچہ یہ تین اور زیتون جو ہیں یہ بھی اسی طرح جس طرح طور سینین ہے اسی طرح کوہ زیتون ہے۔ کوہ زیتون وہ پہاڑ ہے جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اب معاملہ کچھ گڑبڑ ہو گیا ہے، فیصلہ آ جانا چاہیے، اور تین اسی پہاڑ کے دامن میں ایک گاؤں کا نام ہے، ٹھیک ہے۔ تو تین اور زیتون دونوں مل کر حضرت عیسیٰ کے دینونت کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ دینونت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلے کا اعلان، دین، یوم الدین میں جس طرح سے اسی سے لفظ نکلا ہوا ہے دینونت۔ تو کوہ طور پر
حضرت موسیٰ کی قوم کا فیصلہ ہوا، مکہ میں حضرت ابراہیم کے حوالے سے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے فیصلہ ہوا، اور تین اور زیتون میں حضرت عیسیٰ کے حوالے سے فیصلہ ہوا قوموں کے بارے میں کہ ان کے بارے میں کیا کرنا ہے۔ تو تین اور زیتون کے علاقے میں یہ فیصلہ ہوا کہ یہود اب مغلوب رہیں گے اور حضرت عیسیٰ کے ماننے والے ان پر غالب رہیں گے، اور طور سینین پہ فیصلہ ہوا جو حضرت موسیٰ کی قوم کو اٹھایا گیا اور فرعون کے حوالے سے جو معاملہ ہوا وہ زیر بحث آیا، اور حاذ البلد الامین میں حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل کے خاندان کے ساتھ جو معاملہ ہوا وہ، اور پھر آخر پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ تو اس طرح سے جو عطف معطوف ہوتا ہے وہ ہمیں مجبور کرتا ہے کہ ہم وہ چیزیں مانیں جس طرح ہم نے پچھلی سلائیڈ میں مانا کہ دانہ اور پانی اکٹھا ہو سکتا ہے، کاغذ اور قلم اکٹھا ہو سکتا ہے، دانہ اور قلم کیسے اکٹھا ہوگا اور دانہ اور کاغذ کیسے اکٹھا ہوگا؟ یہ نہیں اکٹھے ہوتے، ہم کرتے نہیں ہیں زبان میں۔ لکھنے کو تو میں نے یہاں لکھ دی ہے، اور بھی چیزیں لکھی جا سکتی ہیں، روٹی اور روٹی بھی لکھا جا سکتا ہے، لیکن میں روٹی اور روٹی کھا رہا ہوں نہیں بولتے ہم۔ اسی طرح ہم یہ نہیں بولتے کہ دانہ اور قلم، جہاں میرا دانہ اور قلم لکھا ہوا تھا میں وہاں چلا گیا، نہیں بولیں گے۔ تو اس طرح سے یہاں پر بھی تو ہمیں زبان کے اسالیب جب تک سمجھ نہ ہوں ہم بعض چیزیں سمجھ نہیں پاتے۔ عطف معطوف باقاعدہ ایک سائنس ہے جس میں سے میں نے ایک جھلک آپ کو دکھائی ہے، تو اس کو سمجھنا چاہیے۔ عطف معطوف ہی میں ترتیب بھی ایک مسئلہ ہوتی ہے، عطف معطوف کے اندر ہی ترتیب بھی ایک مسئلہ ہوتی ہے۔ تو مثلا ہم یہ میں آیا، میں بیٹھا، میں نے کھانا کھایا، میں نے گپ شپ لگائی اور چلا گیا، آیا اور چلا گیا، ٹھیک ہے جی، یہ آگے پیچھے نہیں ہو سکتے۔ میں چلا گیا، میں آیا، یہ تب ہوگا کہ جب چلا گیا پہلی ترتیب میں آئے گا، پہلا کام وہ بتانا پیش نظر ہو، ورنہ یہ ایک دوسرے کی جگہ نہیں لے سکتے۔ تو اس طرح سے جو ترتیب ہوتی ہے وہ بھی ہمیں کلام کے اندر، اگر کلام آنے سے جانے کی طرف جا رہا ہو تو ہمیں مجبوراً پھر سارے بیچ کے سٹیپس بھی اسی طرح سے لینے پڑیں۔ یعنی میں آیا، میں واپس گیا، میں نے کھانا کھایا، میں بیٹھا اور چلا گیا۔ اب واپس گیا سمجھ نہیں آئے گا کہ ہاں بیچ میں واپس کیوں آ گیا، یہ کون سا واپس ہے، تو پھر آنے کا ذکر کیوں نہیں ہوا؟ تو اس کا مطلب ہے یہ واپس غلط آیا ہے، یا ہم اس واپس کا مطلب نہیں سمجھ پا رہے۔ ہو سکتا ہے پیسے واپس کر رہے ہیں، میں آیا، پیسے واپس کیے، میں نے کھانا کھایا، بیٹھا رہا اور پھر چلا گیا۔ تو اس طرح سے جو بھی ترتیب کلام کی ہوتی ہے یہ ہم اپنی زبان میں ایسے ہی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جیسے ہی ہم دوسرے لینگویج میں یا لکھی ہوئی چیز پڑھتے ہیں تو گڑبڑ کر جاتے ہیں۔ تو مثلا ہم نے ایک پودا لگایا، اس کی دیکھ بھال کی اور کوڑا کر دیا، یہ آپ کو عجیب سا لگے گا کہ یہ کیا مطلب ہوا؟ پچھلی ترتیب تو یہ بتا رہی تھی کہ پودا لگایا، اس کی دیکھ بھال کی، تو یہاں اس کو اور آگے بڑھنا چاہیے، یعنی ترقی کی طرف جانا چاہیے۔ تو یہ کیسے ہوا کہ ایک دم ترقی کرتے کرتے دھڑام نیچے گر گیا؟ ہم نے پودا لگایا، اس کی دیکھ بھال کی اور کوڑا کر دیا۔ دیکھیے ہم نے پیدا کیا، پالا پوسا، پروان چڑھایا، اور اگر کوئی مسئلہ ہوا تو پھر مدد کریں گے۔ اب اس میں آگے جانا چاہیے نا، آگے جا رہا ہے کہ ہم نے سب کچھ کر دیا، اب کوئی مسئلہ ہوگا تو ہم مدد کریں گے۔ لیکن اگر یہ کر دیا جائے کہ ہم نے پیدا کیا، پالا پوسا، پروان چڑھایا اور پھر گردن مڑوڑ کے مار دیا، تو سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا ہوا۔ بالکل ایسا ہی یہاں پر ہوا۔ اس میں یہ ہوا کہ ہماری جو پرانی تفسیر چلی آ رہی ہے، غصاً کا مطلب ہوتا ہے پتوں کا گلا سڑا ہونا بھی ہوتا ہے، گلا سڑا ہونا، اور غصان کا مطلب سرسبز بھی ہونا ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور احوا کا مطلب سیاہ ہوتا ہے۔ سیاہ اگر آپ بہت صحت مند مضبوط پتوں کو دیکھیں تو ان کے اندر ڈارک گرین ہوتا ہے، تو ڈارکنیس کے لیے بھی یہ آ جاتا ہے، اور سیاہ گلے سڑے کے لیے بھی آ جاتا ہے۔ سیاہ جو گلے سڑی چیز کا رنگ ہوتا ہے، گلی سڑی چیز، ٹھیک ہے جی۔ تب ہوا یہ کہ پرانی تفسیر جو چلی آ رہی تھی مولانا فراہی سے پہلے وہ یہ تھی کہ اللہ نے پیدا کیا، پھر نو پلنگ سواری، پھر اس نے تمہاری تقدیر لکھی، پھر اس تقدیر کے مطابق چلا دیا،
تو وہ وہی ذات ہے جس نے پودے کو نکالتا ہے اور پھر اس کو جلا کے کوڑا کرکٹ کر دیتا ہے. تو پچھلی آیتیں قبول نہیں کر رہی تھی، اس میں ترقی جانی تھی کہ وہ پیدا کیا، پھر مکمل کیا، اگلی سٹیج آ گئی، پھر تقدیر لکھی، پھر اس پر چلا دیا. تو یہ سارے پازیٹیو کام تھے. لیکن جیسے اس کو اس پر عطف کیا تو وہ الٹ کر دیا کہ ہم نے پودے کو نکالا اور اس کو کوڑا کر دیا. تو گویا پہلے ایسے گیا، ہم نے پودے کو نکالا اور اگلے میں کوڑا کر دیا، نیچے آ گئے. تو یہ قبول نہیں کر رہا تھا. تو مولانا نے کہا کہ یہ کام خراب ہے. تو غصہ نحوہ پہ انہوں نے تحقیق شروع کی. تو عربی زبان میں اس کا مطلب سیاہی مائل، داغ سیاہی والے صحت مند پودے بھی ہوتا ہے، کہ ہم نے پودے کو نکالا اور پھر نہایت صحت مند سرسبز و شاداب بنا. تو یہ اگلی ساری آیتوں سے بھی جڑتا ہے اور پیچھے سے بھی جڑتا ہے. تو ہم یہ نہیں کر سکتے کہ عطف معطوف میں ایک بات ہم نے اس ترتیب میں کہی اور پھر الٹ دیا. ہاں، مضمون اگر قبول کر رہا ہو اس کو کہ بھئی ہم آگے جا کے واپس آ رہے ہیں تو ضرور بیان کیا جا سکتا ہے. لیکن دونوں کو جب ہم نے اکٹھا جوڑا، یہ الذی خلق فسوى والذی قدر فہدى والذی اخرج المرعى فجعله غثاء نحوا، اور اگلے جو کلام تھا وہ اگر ایسا ہوتا کہ وہ آگے جا کر پھر پیچھے جا رہا ہوتا تو پھر ہم ہو سکتا تھا کہ پھر ہم دونوں کو اکٹھا کرتے کہ بھئی یہ آگے جانے کی موومنٹ ہے اور یہ پیچھے جانے کی موومنٹ ہے، کیونکہ آگے بھی جو باتیں ہیں وہ بھی دو سٹائل کی ہیں. تو بلکہ یہاں پر بھی وہی ہوا کہ پھر ہم آپ کو پڑھائیں گے تو آپ نہیں بھولیں گے، یعنی آگے ہی جا رہا ہے معاملہ. تو اس طرح سے یہ جو کلام ہے وہ ہمیں مجبور کرتا ہے. عطف اور معطوف کا جو اسلوب ہے، میں کوشش کروں گا اس کے اور پہلو بھی واضح کروں آئندہ کلاسز میں، لیکن آج میں دو ہی چیزیں سمجھا کر لایا تھا. کہ عطف معطوف میں مغایرت ہوتی ہے، یعنی تھوڑا سا ڈفرنس ہونا چاہیے، بالکل ایک چیز ہم اکٹھی نہیں کر سکتے، لیکن ان میں کوئی مناسبت ہوتی ہے اور ان میں ایک ترتیب ہوتی ہے. ترتیب مناسبت ہی سے نکلا ہوا ایک پہلو ہے کہ میں نے کہا کہ میں دوڑ کے جا رہا تھا، ترقی کر رہا تھا، اور تم یوں سمجھو کہ جیسے پودا نکلا اور ترقی کر گیا. لیکن پہلا جملہ یہ تھا کہ میں دوڑ کے ترقی کر رہا تھا اور پھر پودا نکلا اور وہ مرجھا گیا. تو یہ تو دونوں آپس میں مثالیں بن نہیں رہی ہیں. تو اس طرح سے ترتیب، مناسبت اور مغایرت، یہ عطف اور معطوف کے اسلوب کا ایک پہلو ہیں جو واضح رہنے چاہیے. اب میں سوالات کے لیے حاضر ہوں. ہاں، پتہ نہیں آج عمیر صاحب آئے ہیں کہ نہیں آئے. جی نہیں آئے. اچھا جناب عالی، تو سب سے پہلے پھر ہم مجھے اب نہیں معلوم آپ لوگوں نے کب سے سوالات کیے ہیں، تو میں نیچے سے یاسین صاحب سے شروع کر لیتا ہوں. وائی کی وجہ سے ان کا نام سب سے اینڈ پہ ہے. جی آپ فرمائیے. جی السلام علیکم ساجد صاحب. جی جناب وعلیکم السلام. میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ یہ جو آپ نے ابھی سورہ 3 کا بتایا، اور کافی عرصے سے میں اس کو صحیح سے سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی، آج بڑی اچھی طریقے سے سمجھ میں آیا. لیکن میں یعنی جو عربی میں تفاسیر تھیں پہلے، امام فرائی سے بھی پہلے، ان میں بھی کیا یہی غلطی کی گئی تھی؟ یعنی وہ جو عربی آتھرز تھے وہ بھی اس اسلوب کو نہیں سمجھتے تھے کہ انہیں 3 وزیتون کو کس طرح کرنا چاہیے ایکسپلین؟ اصل میں ہماری جو پہلی تفسیر کسی نے لکھی اور ہم تک پہنچی ہے وہ اصل میں عجمی ہے، عربی نہیں ہے. تو مثلا مقاتل کی تفسیر وغیرہ جو عربی کے ہیں، تو اس میں اگر آپ دیکھیں تو آپ کو عبداللہ ابن مسعود کا بھی غالباً ایک جملہ ہے، اور عبداللہ ابن عمر کا بھی شاید، اور جو مجاہد ہیں ان کا بھی، کہ یہ پہاڑوں کے نام ہیں، انہوں نے بیان کیا ہوا ہے. لیکن بہرحال بعد والے مفسرین کی توجہ نہیں گئی تو انہوں نے اس کو پھلوں کے معنی میں لیا ہے. اچھا، تو جنہوں نے عجمی تفسیر کی، انہوں نے، میرا مطلب ہے کہ انہوں نے کیا ریفرنس نہیں کیا ان عربک بکس کو جو پہلے سے موجود تھیں، جی یا ان کے بالکل؟ بالکل ایسا ہوتا ہے. پرانے زمانے میں کتابیں تو ہوتی نہیں تھی، بس وہ سنی سنائی باتیں ہیں، پر اگر پہنچ گئیں تو ذہن میں آگے، نہیں پہنچی تو نہیں. اور پھر یہ بھی ہوا کہ چونکہ قرآن مجید کے بارے میں یہ تصور ہو گیا کہ یہ کوئی مربوط کلام نہیں ہے، الگ الگ جملے ہیں. تو ٹھیک ہے جی، ایک جملہ 3 اور زیتون کا آ گیا ہے، تو ایک جملہ طور سینین کا آ گیا، تو کوئی فرق نہیں پڑتا.
کیونکہ مولانا فرائی چونکہ نظم کے قائل ہیں کہ کلام مربوط ہونا چاہیے، تو اس لیے انہوں نے زیادہ غور کیا اس پر، تو ان کو پرانی تفسیروں میں حوالے بھی مل گئے، تو یہ وجہ بھی ہوتی ہے، اور جی یہ بھی کہ ان تک باتیں پہنچی نہیں ہوتی، یہ وجہ بھی ہوتی اچھا، صحیح بات سمجھ میں آ گئی، شکریہ. ہے. چلیے جی عمر بشیر صاحب نا. اچھا نہیں، یہ میرے خیال بعد میں آئے ہیں. صوبیہ نورین صاحبہ، میں آپ کو پہلے کر دیتا ہوں کیونکہ آپ کا نام میں نے دیکھ لیا تھا. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. سر لیسن ماشاءاللہ بہت اچھا تھا اور بہت انٹرسٹنگ تھا، ایک بات. اور سر دوسری بات یہ کہ ایک لیکچر کے حوالے سے مجھے پوچھنا ہے کہ آپ کا اتنا چھوٹا سا لیکچر ہوتا ہے لیکن وہ اتنا زیادہ اس میں کنٹینٹ اتنا زیادہ ہوتا ہے، وہ ہمارا پورا لکھا ہی نہیں جاتا. تو اس کو کیسے کیا کریں؟ یعنی آپ کے جملے چھوٹے چھوٹے سے ہوتے ہیں لیکن وہ سارے لکھے بھی نہیں جا پا رہے ہوتے. لیکچر نہیں یعنی مجھے لکھنا آ رہا. تو آپ لیکچر لکھے ہی نا، بس فراموش کر دیں اس کو، لکھ کر کیا کرنا ہے. وہ پھر چیزیں یاد کیسے رہیں گی؟ ہاں نہیں ہوتی پھر لکھے اس کا بغیر. طریقہ یہ ہے کہ آپ ایک دن اور تھوڑا سا نکال کے اس لیکچر کو سنیں اور صرف اہم چیزیں نوٹ کر لیں. اس کلاس کے دوران میں بھی صرف اہم نقطے نوٹ کر لیا کریں، ساری چیزیں نوٹ نہ کریں، کیونکہ آہستہ آہستہ پہ ٹریننگ ہو جاتی ہے ذہن کی کہ جو بات ہم نے سنی ہے اہم ذہن میں رہ جائے گی، باقی پھر ہم جو گیپس ہوتے ہیں یا فل ان دی بلینکس ہوتی ہیں وہ پھر آدمی خود پورا کر لیتا ہے. طالب علمی میں یہ مشکل تو ہوتی ہے، لیکن میرا خیال ہے یہی ایک راستہ ہے. پوری بات تو کبھی بھی کسی کی نوٹ کرنا مشکل ہوتا ہے، تو آپ اس کی ریکارڈنگ سن سکتی ہیں. اس کا فائدہ یہ ہے کہ ریکارڈڈ ہوتا ہے تو آپ دوہرا بھی سکتی ہیں ان چیزوں کو، لیکن اپنے اہم جی نوٹس بس اہم چیزیں لکھ لیا کریں، باقی ہر چیز نہیں لکھنا تو ممکن نہیں ہوگا. ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ. اور سر اس کے علاوہ یہ کہ اس کی ہمیں کوئی اور آپ ایگزامپلس دے سکتے ہیں کہ جن پہ ہم تھوڑا سا خود غور کریں؟ کس کے بارے میں؟ یہ عطف عطف اور معطوف. ہاں جی، ہاں جی عطف اور معطوف میں آخری صورتیں ساری جو ہیں کوئی آپ لے لیں، بس انا آتینا کل کوثر اچھی مثال ہے، ٹھیک اس میں ساری آیتوں کا عطف ٹھیک معطوف جوڑ کے آپ نے نکالنا ہے. سورہ کوثر جو ہے، یہ میں کوشش کروں گا کہ اگلی دفعہ پھر میں صحیح بھی اسی کو سورہ کوثر ہی کو سمجھا دوں عطف معطوف میں، تو وہ بھی عطف معطوف کی اچھی مثال ہے، اس پہ بھی غور جاری رکھیے. ٹھیک ہے جی. ٹھیک جی ٹھیک ہے سر. تھینک یو سر، جی جزاک اللہ، بہت شکریہ. جی اللہ. جی عمر بشیر صاحب جی. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سر آج کافی چیزیں کلیئر ہوئی مجھے. ایک تو سورہ 3 کے بارے میں بھی اور یہ غصہ اور احوا کے بارے میں بھی کلیئرٹی ہوئی ہے. میں پوچھنا یہ چاہ رہا تھا کہ اکثر میں گامدی صاحب کی ڈسکشن میں اور کبھی کبھی آپ کی ڈسکشن میں زمخشری کا نام کافی سنتا ہوں، جی اور میں یہ سمجھنا چاہ رہا تھا کہ غامدی صاحب بھی کہتے ہیں کہ قرآن کو ایز اے فوکس کر کے بہت کم لوگوں نے ڈائریکٹلی کام کیا، اور زمخشری شاید ان میں سے ایک شخص ایسے ہیں جنہوں نے بہت فوکس کر کے کام کیا. تو انہوں نے اس والتین والزیتون کا ترجمہ اور غصہ و احوا کا ترجمہ کیا کیا؟ انہوں نے حوالے تو دے دیے ہیں ان دونوں کے، لیکن انہوں نے ترجمہ زیتون اور تین ہی کیا ہے. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ایک مشکل یہ تھی جو اس صورت میں بھی ہے، اور وہ واو قسم کی ہے. قسم جو ہے یہ مولانا فراہی کی یہ بھی ایک تحقیق ہے کہ قسم جو ہے وہ عربی زبان میں قسم سادہ کے معنی میں نہیں ہوتی، بلکہ ہر جگہ یہی ہے کہ وہ کسی بات کے ثبوت کے لیے ہوتی ہے. ہم بھی کہتے ہیں اللہ کی قسم میں سچا ہوں، تو کیا میں کہنا چاہتا ہوں اللہ کی قسم اس لیے کھائی کہ میں اپنی بات پر ثبوت دینا چاہتا ہوں، تو گواہی دینا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے جی. اس طرح سے ہم قسم ثبوت کے لیے استعمال کرتے ہیں. جبکہ پرانے لوگوں میں کسی وجہ سے یہ بات مشہور ہو گئی کہ قسم صرف برکت والی چیزوں کی کھائی جاتی ہے، یا قسم صرف مبارک یا مقدس چیزوں کی کھائی جاتی ہے. اس سے کی وجہ سے پھر ان لوگوں کو نے زیتون میں بھی ایک بڑی صفات پائی جاتی ہیں، اور اس میں بھی بڑی صفات پائی جاتی ہیں زیتون میں. تو اکثر مفسرین کا ذہن ادھر چلا گیا کہ یہ شاید پاکیزگی کی وجہ سے یا فوائد کی وجہ سے یہ قسمیں کھائی گئی. چونکہ مولانا فراہی کے سامنے دو چیزیں اکٹھی تھیں، ایک یہ کہ قسم یہاں پھل کی خوبیوں کی وجہ سے نہیں کھائی گئی،
بلکہ کسی ثبوت میں لائی گئی ہے۔ تو اب ثبوت تین اور زیتون سے کیا ثبوت ہے؟ ہمارے ہاں ایک ملی نغمہ تھا کافی پرانا، کوئی 10 سال پہلے، اس میں ایک جملہ تھا قسم اس وقت کی۔ جی 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 تو اس میں بھی اب آگے مجھے نہیں یاد کہ کیا تھا، تو اس میں بھی قسم جو ہے وہ گواہی کے معنی میں استعمال ہوا، یعنی وہ وقت بتاتا ہے کہ یہ معاملہ یوں ہے۔ تو اس طرح سے ہم اپنی اردو میں بھی اور عربی میں بھی اور فارسی میں بھی مولانا نے لاطینی اور عبرانی سے بھی مثالیں دے کر ثابت کیا ہے کہ قسم ہوتی ہی ثبوت کے لیے تھی۔ تو اب جب ہم ثبوت کے لیے لیں گے تو پھلوں کے معنی میں لیا ہی نہیں جا سکتا، کیونکہ یا پھر بتانا پڑے گا کہ اس پھل کا آسان تقویم سے کیا تعلق ہے، یا یہ بتانا پڑے گا، یا یہ بتانا پڑے گا کہ نہیں یہ پھل نہیں ہے، کسی علاقے کا نام ہے یا کسی جگہ کا نام ہے۔ اس کے ساتھ تعلق تو واضح ہے کہ مکہ میں کس طرح سے آسان تقویم ہوئی انسانوں کی، اور کوہ طور پر انسانوں کی آسان تقویم کیسے ہوئی، یہ ہمیں پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کو بھیج کر بالکل پاکیزہ صفت بنا دیتے ہیں، اور پھر وہ اپنی کرتوتوں کی وجہ سے جا پڑتے ہیں خرابی کی طرف۔ تو یہ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے۔ تو ایسا نہیں کہ یہ لوگ عربی سے واقف نہیں تھے یا اسالیب سے واقف نہیں تھے، بلکہ کچھ نظریات ہوتے ہیں جو غالب آ جاتے ہیں تو آدمی اس کے اندر بہہ جاتا ہے، یہ مسئلہ ہو جاتا ہے۔ صحیح، تھینک یو سر۔ اس میں ایک ضمنی سے سوال اس میں اور بھی پیدا ہو رہا تھا، میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا سر۔ تو مجھے یہ سمجھ میں آتی ہے کہ ہمارے یہاں پاکستان میں بھی اور اوور آل جو امت کے اندر ایک کنسنسس اس کے اوپر شاید ہو گیا ہے کہ قرآن پاک کے مطلب کے بہت ساری لیئرز ہیں، اور ہم عوام جو ہیں وہ ایک سرٹن لیئر تک ہی جا سکتے ہیں، اور ممکن ہے کہ یہاں پر والتین والزیتون کی کوئی ایسی لیئر ہو جو بیسیکلی صوفیاء پر جا کے کھلتی ہو، اور ہم جیسے عوام کے اوپر شاید اس کا کوئی موضوع یا اس کا معنی واضح نہ ہو رہا ہو، تو لوگوں نے شاید اس کو ان ڈیپتھ ریسرچ بھی نہیں کیا، اسی لیے کہ شاید اس کے کچھ ایسے مطالب ہیں جو شاید کسی خاص مقام پہ جا کے سمجھ میں آتے ہیں۔ یہ میرا پرسپشن ٹھیک ہے؟ جی بالکل، یہ ٹھیک ہو سکتا ہے۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ میں اپنا زمانہ طالب علمی کا کچھ چیزیں اس وقت مثلا یہی سورہ 3 ہے تو ہو سکتا ہے مجھے 5% سمجھ آئی ہو، اور اب جو میں سمجھ رہا ہوں مثلا 10% ہو گئی ہے، تو ابھی بھی 90% ہو سکتا ہے مجھے سمجھ نہ آئی ہو۔ تو یہ کوئی حرج کی بات نہیں ہے، انسانی معاملات ایسے ہی ہیں۔ لیکن ہم پرت کا مطلب کیا لیتے ہیں، اس میں مجھے کچھ آبزرویشنز ہیں۔ ایک پرت کا مطلب یہ ہے کہ مثلا میں یہ سورہ الفاتحہ کی الحمدللہ لکھ رہا ہوں، الحمدللہ رب العالمین، تو اس میں الحمدللہ رب العالمین، اس میں ایک معنی یہ ہے کہ اللہ کا شکر ہے جو جہان کا پروردگار ہے یا انسانوں کا پروردگار ہے۔ اس کی لیئرز کیا ہوں گی؟ جیسا جیسا میرا نعمتوں کا ادراک بڑھتا جائے گا، میرا شکر کا رنگ بھی بدلتا جائے گا۔ مثلا جو شکر میں نے بھوکے پیٹ کھانا کھانے پر 2 دن کے بعد مجھے کھانا ملا تھا، اس پر جو میرا شکر ہوگا اس کی کیفیت اور ہوگی۔ یہ ایک پرت ہے، لیئر ہے اس کی۔ اور ایک شکر وہ ہے جو میں نے روزانہ کھا رہا ہوں، بس کوئی مسئلہ نہیں بھوک کا، لیکن تب بھی میں شکر کرتا ہوں، وہ ڈھیلا سا شکر زبان سے نکل جاتا ہے، یہ بھی ایک لیئر ہے شکر کی۔ ایک شکر پوری کائنات پہ غور کر کے ایک فلسفیانہ اور سائنسدان کا شکر ہو سکتا ہے، اچھا یار یہ اتنی زبردست کائنات، اس کی گہرائی اور ہوگی۔ لیکن کیا یہ لفظوں سے پرت باہر نکل جائے گی؟ کیا شکر یہاں پہ معرفت کے معنی لے جائے گا؟ کیا شکر کا مطلب یہ ہو جائے گا کہ میں کوئی مسٹیسزم کا کوئی چیز دریافت ہو گئی ہے مجھ پر؟ ایسا نہیں ہوگا، ان لفظوں کے اندر ہی رہے گی ہر پرت۔ جتنی بھی لیئرز آپ بنا لیں، 200 بنا لیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، یعنی 200 سے لے کر 1 تک، میں 1 تک پہنچا ہوں، آپ 2 تک پہنچ گئے ہیں، کوئی اور 3 تک، کوئی اور 200 تک پہنچ گیا ہے، لیکن وہ رہے گی ان لفظوں کے ماتحت ہی۔ جو لیئرز جن کی بات ہمارے ہاں ادب میں کی جاتی ہے وہ لیئرز دوسری ہوتی ہیں، اس میں لفظوں کی ماتحتی قبول نہیں ہوتی، اور اس کی جب ماتحتی قبول نہیں ہوتی لفظوں کی، لفظ جو کچھ کہہ رہے ہیں اس کے اندر پرتیں مان لیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، میرے استاد کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا، لیکن ایسی پرت، جیسے میں آپ کو ایک پرت بتانے لگا ہوں سورہ فاتحہ سے،
مجھے ایک صوفی صاحب نے, اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے, ایک آدمی ہیں, انہوں نے مجھے کہا کہ میں نے ایک صبح جب سورہ فاتحہ پڑھ رہا تھا تو میرے ذہن میں خیال آیا کہ اس وقت میں اس قابل ہوں کہ میں اللہ کا شکر ادا کر سکوں. تو میری یہ جو احساس ہے سورہ فاتحہ پڑھتے ہوئے کہ میں اس قابل ہوں کہ میں اللہ کا شکر ادا کر سکوں اور کوئی نہیں ہے اس وقت, تو کیا یہ اس کے معنی ہو سکتے ہیں؟ میں نے کہا نہیں, یہ اس کے معنی نہیں ہے. اس کے معنی یہ ہے کہ بس اللہ رب العالمین کا شکر ہے, وہ آپ کریں, وہ ایک چیونٹی کرے, وہ سورج کرے, وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کریں. شکر کا مطلب یہی ہے, اس کی کیفیت بدل جائے گی, اس کا رنگ بدل جائے گا, اس کا احساس بدل جائے گا, اس کی گہرائی بدل جائے گی. ہو سکتا ہے کہ میں ایک موقع پر شکر ادا کروں تو میری آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہوں, ایک موقع پر شکر ادا کروں تو کچھ بھی نہ ہو. بس صحیح, یہ لیئرز تو میں وہ الفاظ کی قید میں رہے گا, مطلب جو بھی ہوگا وہ. آپ نے جو جس طرح صاحب کا ایک مشہور جملہ ہے کہ جو یہ شہرستان معنی ہے اس کا دروازہ جو ہوں گے یہ الفاظ ہی. یہ الفاظ ہی, الفاظ سے ہٹ کر جو چیز لائیں گے ہم کہیں گے کہ اس کی لیئر نہیں ہے, کچھ اور بات ہے. ٹھیک سر, تھینک یو ویری مچ سر, آپ نے بڑی ڈیٹیل میں جواب دیا سر. اللہ تعالیٰ خیر کرے, اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. جی مسعود صاحب کا سوال تو میرا خیال ہے جی. مسعود خان صاحب آپ نے وڈرال کر لیا سوال سے؟ جی آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی آ رہی ہے, فرمائیے. نہیں, میں آج آپ کی ہماسائی کلاس میں پہلی مرتبہ شریک ہو رہا تھا. مجھے یہ مشکل پیش آ رہی تھی کہ آپ جب ایکسپلین کر رہے تھے تو میرے سامنے کچھ لکھا ہوا نہیں آ رہا تھا, تو وہ الفاظ کو سمجھنے میں مشکل ہو رہی تھی. تو کوئی ایسا ٹیکسٹ آپ نے پہلے دیا ہے جو میں کہیں سے ڈاؤن کر سکوں؟ جی میں اس کو عفان کو کہہ دوں گا, بلکہ آپ بھی اس میں یاد رکھیے گا, اگر میں بھول جاؤں تو پتہ نہیں. اب عفان صاحب کے عبدالشکور صاحب نے, عمر بشیر صاحب موجود ہیں یہاں پر. عمر بشیر صاحب آپ کو کتاب کنہوں نے دی تھی, شکور صاحب نے دی تھی یا کنہوں نے دی تھی؟ سر شکور صاحب نے دی تھی. شکور صاحب نے, اچھا وہی کتاب آپ اس پر جو اسکائپ ہے اس پر اگر آپ کاپی کر دیں تو یہ وہاں سے لے لیں گے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی, آپ کر دیں گے یا یاد نہیں رہے گا؟ یاد کرا دوں آپ کو. سر میں ابھی کر دیتا ہوں. بس ٹھیک ہے, تو مسعود صاحب آپ وہاں سے لے لیجیے گا. ٹھیک ہے جی. اچھا, اس پہ اسکائپ پہ سے مل جائے گا؟ جی آپ وہاں سے ڈاؤن لوڈ کر لیجیے گا, وہاں یہ کاپی کر دیں گے اسی ہماسا کلاس میں جا کے نا, جو آپ کو جس پہ آپ نے کلاس پڑھی ہے اسی گروپ میں جا کے جائیں گے تو وہاں پر یہ کاپی پڑی ہوگی, آپ وہاں سے لے لیجیے گا. ٹھیک ہے, اس میں پھر میں آپ جی اپلوڈ ابھی کر دیں گے, وہ کہہ رہے ہیں میں ابھی کر دیتا ہوں. چلو ٹھیک ہے, شکریہ بہت بہت. اوکے. میرا خیال ہے کہ اب کوئی اور سوال نہیں ہے, تو تب تک اگلے تو کل انشاءاللہ جی قرآن کلاس میں, میزان کلاس میں انشاءاللہ حاضر ہوں گے. اچھا دانش فضل صاحب کا سوال ہے. جی دانش صاحب. السلام علیکم سر, آپ نے میرا فون کر دیا, ویسے میرا ہاتھ بھی ریز ہے. اچھا چلیے آپ کر لیجیے. جی میں بات کروں یا جی, کسی اور لیکن سے بات کریں؟ آپ کی آواز جس نام سے آ رہی ہے وہ دانش فضل صاحب کا نام ہی ہے, آپ کر لیجیے. آپ بات کیجیے. ہاں میں پوچھ لیتی ہوں سر, میں سورہ الاعلیٰ دیکھ رہی تھی. جی تو شروع میں تو اس کا ذکر ہے کہ سبح اسم ربک الاعلیٰ, پھر الذی خلق فسوی, تو وہ یعنی جو پیدا کیا اور پھر اس کو پروپورشن کیا, پھر اس کی تقدیر مقرر کی اور اسے ہدایت دی. پھر اس کے بعد ہے کہ وہ پھر پیسچر کا ذکر ہے, یعنی کہ وہ جانور کے کھانے والے جو چارہ ہوتا ہے وہ گرو کیا, تو پھر اسے اسٹیبل کیا, یعنی کہ وہ اپنی جو ایک کوپل نکلتی ہے پھر وہ سخت ہوتی ہے اور کھڑی ہو جاتی ہے پھر وہ. تو پھر اس کے بعد پھر بیچ میں سلسلہ کلام ٹوٹا اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ
ہم اسے آپ کو یاد کرا دیں گے، پھر آپ نہیں بھولیں گے. اس کے بعد پھر جو ایک کنٹینیوشن ہے اس سورہ میں، تو وہ نیچے میں جا کے اس کو دیکھ رہی تھی کہ یہ پھر لوگوں سے اس کا جو نکلتا ہے کہ ان کے سامنے ذکر کریں جو فائدہ مند ہو. پھر یہ کہ جو اللہ سے یعنی جس نے یعنی کیا ہے وہ ہی ہو فیئرس اینڈ ول بی ریمائنڈیڈ. تو باقی اس کے بعد بھی ہے کہ جو مطلب نہیں ڈرے گا یا اس کو اوائڈ کرے گا تو پھر وہ بدبخت ہے. تو میں یہ جو شروع میں ایک تو مطلب سبزی اگانے کا ذکر ہے، پھر اس کے بعد میں لوگوں کو یہ ذکر پہنچانے کا ذکر ہے، پھر یہ ذکر ہے، تو اس میں اور اس میں کیا مناسبت ہے، یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی تھی. پھر آگے کی بھی آیتیں جو ہیں وہ اسی طرح سے ہیں کہ وہ الذی یسر النار الکبریٰ یسلی النار الکبریٰ. جی دیکھیے میں نے اس کو سامنے آپ پہ کھولا ہے، اسکرین پہ آپ دیکھیے. جی جی سبح اسم ربک الاعلی، بہت ہی پاکیزہ ہے تیرے اعلیٰ رب کا نام، جس نے پیدا کیا پھر اس کو سنوارا یا اعتدال بخشا، اور وہی جس نے تقدیر ٹھہرائی پھر ہدایت دی، اور اسی نے سبزہ اگایا یا چارہ اگایا پھر اس کو بہترین حالت میں پہنچا دیا. تو بالکل اسی طرح جس طرح یہ دو کام اللہ نے کیے، پیدا کیا، مکمل کیا اور تقدیر ٹھہرائی، پودے نکالے اور اس کو شاندار جگہ تک پہنچایا، اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی قرآن مجید کے ساتھ بھی یہی معاملہ کریں گے کہ آپ کو پڑھائیں گے تو آپ قرآن کا کوئی حصہ ضائع نہیں ہوگا، آپ کوئی چیز نہیں بھولیں گے، سوائے اس کے کہ جو اللہ تعالیٰ بلانا چاہے، کیونکہ وہی مخفی اور ظاہر چیزوں کو جانتا ہے. ٹھیک ہے، اب آپ نے کام کیا کرنا ہے، مزید میں آپ کے لیے راستہ آسان کروں گا اسی طریقے سے جس طرح قرآن کے ساتھ ہوا، جس طرح پودے کے ساتھ ہوا، جس طرح تخلیق کے ساتھ ہوا، اسی طرح آپ کے ساتھ ہوگا کہ میں آپ کے لیے راستہ آسان کروں گا. آپ کا کام کیا ہے؟ آپ کا کام اس وقت یہ ہے کہ آپ نصیحت کرتے رہیں، بس یہ ہے پورے کلام کا بہاؤ. تو کلام پہلے دو مثالیں دی ہیں اللہ تعالیٰ کی قدرت سے، جس طرح میں نے تخلیق کی اور پروان چڑھایا، جس طرح میں نے پودا پیدا کیا اور اس کو پروان چڑھایا، اسی طرح میں قرآن مجید میں نے اگایا ہے، میں نے اس کا پودا لگایا ہے، تو میں اس کو پروان چڑھاؤں گا، گھبرائیں نہیں. آپ کا کام ہے کہ جس کو فائدہ دے اس کو نصیحت کرتے رہیں. پھر یہ بتا دیے کون نصیحت سے فائدہ اٹھائے گا، کون نقصان اٹھائے گا، بس اتنی سی بات ہے. تو یہ بہت خوبصورت سورہ ہے. یعنی ایسی مثال ہے، یار میں نے یہ کتاب لکھی تھی نا، تو میں آپ کی کتاب بھی لکھ دوں گا، آپ گھبراتے کیوں ہیں؟ اس طرح کی بات ہے. ٹھیک سر، کیا اس مناسبت سے یہ بات میری سمجھ میں آ گئی، تو کیا یہ ایڈریس ہم سے بھی ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، اسے درست کیا، پھر اسے ساری صلاحیتیں دیں، تو اب اگر ہم قرآن کو فالو نہیں کریں گے تو یہ جس طرح سے آپ کھیتی کو اگر ٹینڈ نہیں کریں تو وہ ختم ہو جائے گی. اس کو اگر پانی نہ دیا جائے، اس کی صحیح پرورش نہ کی جائے تو وہ بھی ختم ہو جائے گی. تو اگر ہم اپنے آپ کو قرآن کے ڈائریکشنز کے مطابق اپنی پرورش نہیں کریں گے، اپنے آپ کو قربان نہیں چڑھائیں گے، تو پھر ہمارا حشر بھی وہ ہوگا جو کہ کھیتی کا ہو جاتا ہے. جی بالکل، آپ اس کو انڈائریکٹ، یہ ہوتی ہیں انڈائریکٹ میسیجز، وہ جو کسی کلام سے نکلتے ہیں. ڈائریکٹ میسج ہاں وہ نکال سکتے ہیں آپ جب بھی چاہیں، لیکن کلام کا اصل جو معنی ہے وہ وہیں تک محدود رہتا ہے. ہاں وہ ایک الگ رہتا ہے، اور اس سے آپ جو بھی نصیحت پکڑنے والے کسی چیز سے بھی کوئی نصیحت پکڑ لیتے ہیں، وہ ان کی الگ چیز ہے. وہ اچھا ٹھیک ہے، صحیح ہے. جزاک اللہ خیر سر، بہت شکریہ. جی اللہ کو. تو میرا خیال ہے سوالات ختم ہو گئے ہیں. تو ٹھیک ہے جناب، انشاءاللہ اللہ نے خیر کیا تو کل کی کلاس میں دوبارہ ملاقات ہوگی کچھ لوگوں سے اگلی انشاءاللہ منڈے کو. تو تب تک سر میں ایک سوال کرتا ہوں. جی فرمائیے. I'm sorry آپ جانے والے تھے، میں لاسٹ منٹ ابھی اسی اسکرین کے اوپر میرے ایک اور سوال نظر آ گیا، آپ کر لیجیے پھر ان کے بعد دیتا ہوں. جی جی سر. سر اسی
اسی صورت میں اگر ہم جو اس وقت ترجمہ ہے وسائل احوا کا وہ ڈال کے اگر اس کا ترجمہ کریں تو پھر کیا ترجمہ بنے گا؟ یعنی جو پرانا ترجمہ تھا، جی پرانا ترجمہ جو ہاں، تو ہم نے پودے کو نکالا اور اس کو کالا سیاہ کوڑا کر دیا، یہ ترجمہ آ تو گیا. یہ اب کے ساتھ ربط میں نہیں آ رہا. ہاں ربط میں نہیں آ رہا کیونکہ پیچھے تو ساری ترقی بیان ہو رہی ہے، زوال کہیں بیان نہیں ہوا. صحیح. ٹھیک ہے سر، یہی کنفرم میں کرنا چاہ رہا تھا کہ اس کی سیکوینسنگ کیسے ہوگی. بالکل صحیح. تھینک جی یو ویری مچ سر. جی، اللہ خیر، بہت مہربانی آپ کی. عدیلہ اسد صاحبہ جی. السلام علیکم ساجد صاحب. بس جی میں آپ سے یہ پوچھ رہی تھی، میں پاسٹ ریکارڈنگز کل ایکسیس کرنا چاہ رہی تھی لیکن مجھے کل ملی نہیں المعرض institute.org پہ. میں کل وہ کافی دیر تک ٹرائی کرتی رہی پورے دن لیکن کوئی ریکارڈنگ مجھے نہیں ملی کسی کی کس کلاس کس کلاس کی نہیں ملی؟ البیان کی کل میں ایکسیس کرنا چاہ رہی تھی، پرانی والی، اچھا لیکن تھی نہیں اس پہ، کچھ آ نہیں رہا تھا. میں معلوم کر لیتا ہوں پھر ان سے شکیب صاحب سے کہ کیا مسئلہ ہوا اس کو، تو ان کو میں کہہ دوں گا کہ وہ ڈال دیں اگر نہیں ڈلی ہوئی ہے تو. ٹھیک ہے جی. تھینک یو سر. جی تو میرا خیال ہے کہ اب ہو گیا معاملہ سب کا، تو تب تک کے لیے خدا حافظ. ٹھیک ہے جی، سب کا بہت شکریہ جی.